السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اینیمل فارم کی تمام ٹرانسلیشن۔ اینیمل فارم ایک ناول ہے جو کہ جارج آرویل نے لکھا ہے۔ تو جارج آرویل نے اس میں بہت زیادہ جو تصویر کشی کی ہے وہ کی ہے رشیا کی تاریخ کی، کہ جس کے اندر جوزف اسٹالن نے اپنے لوگوں کا استحصال کیا تھا، اور ولادیمیر لینن نے جو ایک تحریک شروع کی تھی رشیا کی آزادی کے لیے۔ تو اس میں اس کی کمپلیٹ آپ کو تصویر نظر آئے گی۔ تو دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ٹرانسلیشن کو توجہ سے سننا۔ اس کے اندر آپ کو ناول کی جو کمپلیٹ جو ٹرانسلیشن ہے اردو ہندی میں وہ سنائی جائے گی، اور اس کی کمپلیٹ تفصیل فراہم کی جائے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ کو بہت اس سے فائدہ ہوگا۔ تو دوستو، بغیر ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ مسٹر جونز نے جو مینر فارم کا مالک تھا، اس رات کے لیے مرغیوں کے ڈربے بند کر دیے تھے، لیکن شراب کے نشے میں مخمور ہونے کی وجہ سے بھول گیا، اور اس نے چھوٹی چھوٹی اوپر والی کھڑکیاں بند نہ کیں۔ اپنی لالٹین کی دائرہوئی شکل کی روشنی کے ساتھ ساتھ، جو ایک جانب سے دوسری جانب رقص کرتی لگ رہی تھیں، وہ صحن میں لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے اپنے بوٹ اتار پھینکے اور اسٹور میں پڑے شراب کے ڈرم سے بیئر خمر کا آخری گلاس پیتے ہوئے بستر کی جانب اپنا راستہ لیا، جہاں مسز جونز پہلے ہی خراٹے لے رہی تھیں۔ جوں ہی روشنی بیڈ روم میں بجھتی، تمام فارم میں ایک حرکت اور پھڑپھڑاہٹ سنی گئی۔ یہ اطلاع دن کے وقت گردش کرتی رہی کہ بوڑھے میجر نے، جو یہ مڈل وائٹ کے علاقے کا سور تھا، ایک خواب دیکھا تھا، اور وہ اس خواب کو دوسرے حیوانات کو بتانا چاہ رہا تھا۔ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جوں ہی مسٹر جونز ذرا ادھر ادھر ہو جائے تو تمام جانور کھیتوں میں جمع ہو جائیں۔ بوڑھا میجر، جس کو اسی نام سے پکارا جاتا تھا، اگرچہ عام طور پر جو نام ظاہری طور پر لیا جاتا تھا وہ ولنگٹن بیوٹی تھا، اس کا مقام اتنا بلند تھا کہ ہر کوئی ایک گھنٹے کی نیند چھوڑ کر ہر وہ بات سننے کو تیار تھا جو وہ کہتا۔ بڑے کھیت کے آخر میں ایک اونچے پلیٹ فارم پر میجر پہلے ہی تکنوں کے بستر پر آرام سے لیٹا ہوا تھا، اور اس کے اوپر کی جانب ایک لالٹین شہ تیر سے لٹکی ہوئی تھی۔ وہ 12 سال کی عمر کا تھا اور اب آ کر کافی موٹے جسم کا ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی شاہانہ شکل و صورت کا سور تھا، اور اس کی بظاہر شکل و صورت بہت عاجزانہ اور عقل مند سور کی تھی، حالانکہ اس کے سامنے والے لمبے دانت کبھی نہ کاٹے گئے تھے۔ جلدی ہی دوسرے جانور آنا شروع ہو گئے اور اپنی اپنی جگہوں پر آرام سے بیٹھ گئے۔ وہ اپنے انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلے تینوں کتے آئے، بلو بیل، جیسی اور پچر، پھر سور آئے اور پلیٹ فارم کے سامنے گھاس پر آرام سے بیٹھ گئے۔ مرغیاں کھڑکیوں کے ساتھ کھلی جگہ پر بیٹھ گئیں، کبوتر اونچے لکڑی کے بنے گھڑونچے پر پھڑپھڑا کر بیٹھ گئے، گائیں اور بھیڑیں سوروں کے پیچھے بیٹھ کر جگالی کرتی رہیں۔ دونوں گھوڑے باکسر اور کلوور، جو گھوڑا گاڑی کھینچتے ہیں، اکٹھے آئے اور اپنے بڑے بالوں سے ڈھکے کھروں کو احتیاط سے رکھا تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی چھوٹا جانور نیچے آ جائے، اور وہ آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ کلوور بچوں والی ماں تھی، یعنی بچڑیوں والی ماں تھی، جس کی عمر ادھیڑ عمر کو چھو رہی تھی، اور اس نے کبھی بھی اپنی پرانی شکل و صورت نہ پائی جب سے اس نے چوتھا بچھیرا پیدا کیا تھا۔ باکسر ایک بڑا عظیم قد کا گھوڑا تھا جو تقریباً 18 ہاتھ اونچا تھا، اور وہ اتنا طاقتور تھا جیسے کہ دو گھوڑے ایک جگہ اکٹھے کر دیے گئے ہوں۔ اس کے ناک کے نیچے کی جانب ایک سفید لکیر اس کی حماقت کا تاثر پیش کرتی تھی۔ وہ ایک عقل مند جانور نہ سمجھا جاتا تھا،
لیکن حقیقی طور پر عالمی سطح پر اس کا کام کے لیے تیار رہنے کی صفت اور کردار کی طاقت کے تفعیل اس حیوان کی بڑی عزت تھی۔ گھوڑوں کے بعد بکری موریل آئی جو سفید رنگ کی تھی، اور بینجامن گدھا بھی آیا۔ بینجامن فارم پر سب سے زیادہ عمر کا جانور تھا اور سب سے زیادہ بدمزاج تھا۔ وہ سب سے کم بات کرتا اور جب بھی کرتا تو تنقیدی اور جلی کٹی بات ہی کرتا۔ مثال کے طور پر وہ کہتا کہ خدا نے اسے دم اس لیے دی ہے کہ مکھیوں کو پرے رکھ سکے، اور جلدی ہی اس کی خواہش پوری ہو جائے گی، نہ اس کی دم رہے گی نہ مکھیاں۔ وہ اکیلا ایسا جانور تھا جو تمام جانوروں میں جو فارم پر تھے کبھی نہ ہنسا۔ اگر آپ اسے پوچھیں کہ وہ کیوں نہیں ہنستا تو اس کا جواب تھا کہ وہاں ہنسنے والی بات کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی۔ بہرحال وہ صاف اعتراف کیے بغیر کہ وہ باکسر گھوڑے کو پسند کرتا تھا، وہ اس بات کو بہت چاہتا تھا، اور وہ دونوں باغ کے اس پار چھوٹے کھیت میں اتوار کے روز گھاس چرتے رہتے، اور وہ بھی بغیر ایک دوسرے سے بات چیت کیے۔ دونوں گھوڑے ابھی لیٹے ہی تھے کہ جب بختوں کے بچوں کا گول ادھر آ نکلا جن کی ماں کھو گئی تھی، اور وہ بارن میں قطار در قطار چل پھر رہے تھے۔ وہ کمزور لہجے میں چون چاں کر رہے تھے۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی جانب بھاگ دوڑ رہے تھے تاکہ کوئی جگہ ڈھونڈ لیں جہاں کوئی دوسرا جانور انہیں پاؤں تلے مچل نہ دے۔ کلاور گھوڑی نے اپنی بڑی ٹانگ آگے کر کے ان کے لیے ایک ڈھال بنا دی، اور وہ اس کے اندر بیٹھ کر جلدی سے سو گئے۔ اب سب سے آخر میں مولی آئی جو احمق سفید رنگ کی گھوڑی تھی۔ وہ مسٹر جونز کا ریڑھا کھینچتی تھی، اور وہ اس وقت کھانڈ کی ایک ڈالی چوستے ہوئے آ رہی تھی۔ وہ بڑے نخرے سے چل رہی تھی۔ اس نے سامنے ایک جگہ سنجھالی اور اپنی گردن کے سفید بال دکھا کر نخرے کرنے لگی۔ وہ امید رکھتی تھی کہ اس کے سرخ ربن جس کے ساتھ یہ بال باندھے تھے نظر آئیں گے۔ سب سے آخر میں بلی آئی جو ہمیشہ کی طرح گرم ترین جگہ کی تلاش میں تھی، اور آخر کار وہ باکسر اور کلوور کے درمیان بیٹھ گئی۔ وہاں وہ مستقل میوں میوں کرتی رہی، اور اس نے اس میجر کے کہے ہوئے الفاظ میں سے ایک لفظ بھی نہ سنا۔ تمام جانور اب تک آ چکے تھے، وہاں باقاعدہ موجود تھے، سوائے موسیس کے جو سیدھا ہوا بڑا کوا تھا اور پچھلے دروازے کے ساتھ بنی اونچی جگہ پر سویا ہوا تھا۔ میجر نے جب دیکھا کہ سب آرام سے بیٹھ گئے ہیں اور وہ سب محتاط ہو کر یکسوئی سے انتظار کر رہے تھے، اس نے گلا صاف کیا اور بولنے لگا، ساتھیو، آپ سب نے جو عجیب خواب میں نے پچھلی رات دیکھا اس کے بارے میں سن لیا ہے، لیکن میں خواب کی طرف بعد میں پلٹوں گا۔ میں نے پہلے کچھ اور کہنا ہے۔ دوستو، میرا نہیں خیال ہے کہ میں بہت سے مہینے جی سکوں گا، اور بیشتر اس کے کہ میں وفات پا جاؤں۔ جو دانائی میں نے حاصل کی ہے اسے آپ تک پہنچا دوں۔ میری عمر لمبی تھی، اور جب میں اسٹال پر لیٹا سوچتا تھا، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس زمینی زندگی کی نوعوں کو سمجھتا ہوں۔ دوسرے زندہ جانوروں کی طرح یہ اسی بارے میں ہے جو میں آپ کو بیان کروں گا۔ اب ساتھیو، یہ ہماری زندگی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، ہماری زندگی کی کیا حیثیت ہے، آئیں اس کا سامنا کریں۔ ہماری زندگیاں مصائب سے معمور ہیں، مشقت سے لبریز اور قطعی مختصر ہیں۔ ہم پیدا ہوئے، ہمیں محض اتنی خوراک ملتی جو ہمارے جسموں میں سانس کو رواں دواں رکھتی۔ وہ جو کام کرنے کے قابل ہیں وہ کام ہی کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کے جسم کی طاقت آخری ذرہ اس میں صرف ہو جائے، اور جوں ہی ہمارا مفاد ختم ہو جائے ہمیں شدید ظلم کے ساتھ ذبح کر دیا جاتا ہے۔ انگلینڈ میں کسی حیوان کو خوشی اور راحت کا معنی نہیں آتا جوں ہی وہ 1 سال کی عمر کو پہنچ جائے۔ انگلینڈ میں کوئی جانور آزاد نہیں ہے، ایک حیوان کی زندگی مصیبت اور غلامی ہے، یہی سیدھا سادہ سچ ہے۔
لیکن کیا فطرت کے نظام کا یہی ایک ضروری حصہ ہے؟ کیا یہ اس لیے ہے کہ ہماری زمین اتنی غیر زرخیز ہے کہ وہ جو اس کے اوپر رہتے ہیں ان سب کے لیے ایک نفیس زندگی عطا نہ کر سکیں؟ نہیں دوستو، ہزار دفعہ نہیں۔ انگلستان کی زمین زرخیز ہے، اس کی آب و ہوا اچھی ہے، یہ اس قابل ہے کہ کافی مقدار میں خوراک مہیا کر سکے بہت زیادہ تعداد میں موجود حیوانات کو بہ نسبت ان حیوانات کو جو موجود ہیں موجودہ وقت میں اس پر رہائش پذیر ہیں۔ ہمارا یہ اکیلا فارم 1 درجن گھوڑوں کے لیے، 20 گائیں کے لیے، 100 بھیڑوں کے لیے باعزت اور آرام دہ زندگی عطا کر سکتا ہے، جبکہ ہمارے لیے سب ناقابل تصور ہے۔ ہم کیوں اپنی زندگیوں کو پرعذاب بنائے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہماری بیشتر پیداوار انسان چرا لیتا ہے۔ دوستو، ہمارے سب مصائب کا جواب اس میں مضمر ہے۔ ان سب کو آپ ایک لفظ میں بیان کر سکتے ہیں: انسان۔ انسان ہی ہمارا صحیح دشمن ہے۔ اس منظر سے انسان کو ہٹا دیں تو بھوک اور مشقت کی اصلی وجہ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انسان واحد مخلوق ہے جو بغیر پیدا کیے ہر قسم کی پیداوار ہڑپ کر جاتا ہے۔ وہ دودھ نہیں دیتا، وہ انڈے نہیں دیتا، وہ اتنا کمزور ہے کہ ہل نہیں کھینچ سکتا، وہ اتنا تیز نہیں دوڑ سکتا کہ خرگوشوں کو پکڑے، پھر بھی وہ جانوروں کا سردار ہے۔ وہ ان سے مشقت لیتا ہے، وہ ان کو اس قدر تھوڑی مقدار میں خوراک لوٹاتا ہے کہ جس سے وہ بمشکل زندگی رہ سکیں اور بھوک سے نہ مر جائیں، اور باقی تمام اپنے لیے رکھ لیتا ہے۔ ہماری محنت زمین میں ہل چلاتی ہے، ہمارا گوبر اسے زرخیزی بخشتا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو ماں سوائے اپنی کھال کے کچھ اور رکھتا ہو۔ یہ گائیں ہیں جنہیں میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ تم نے پچھلے سال سے اب تک کتنے گیلن دودھ دیا ہوگا؟ اس دودھ کا کیا بنا جو ہمارے ہزاروں بچڑوں کی صحت کو بہترین حالت میں رکھ سکتا تھا؟ اس دودھ کا ہر قطرہ ہمارے دشمن کے گلے کے نیچے اتر گیا ہے۔ اور تم مرغیوں، تم نے کتنے انڈے دیے ہیں اس سال، اور ان میں سے کتنے انڈوں میں سے بچے نکلے ہیں؟ باقی تمام انڈے مارکیٹ میں فروخت ہو گئے تاکہ مسٹر جونز کے لیے مال کمایا جا سکے، مسٹر جونز کے لیے اور اس کے آدمیوں کے لیے۔ تم بتاؤ کلوور، کہاں ہیں تمہارے 4 بچڑے جو بڑھاپے میں تمہارا سہارا بنتے؟ جب وہ 1 سال کے ہوئے انہیں فروخت کر دیا گیا۔ تم ان کو کبھی نہ دیکھ پاؤ گی، وہ تمہیں خوشی مہیا کر سکتے تھے۔ 4 سال کی قید خانے جیسی زندگی اور کھیتوں میں مشقت کے بدلے تمہیں سوائے راشن اور اسٹال کے کیا ملا؟ ہماری مصیبت زدہ زندگیاں اپنی فطری عمر نہیں پا سکتی۔ جہاں تک میرا تعلق ہے میں شکوہ نہیں کرتا، میں چند خوش قسمت جانوروں میں سے ہوں۔ میں 12 سال کا ہوں اور تقریباً 400 کے قریب میرے بچے ہیں۔ سؤر کی فطری زندگی ایسی ہوتی ہے، لیکن ظالم چاقو سے کوئی حیوان بھی نہیں بچ سکتا۔ تم نوجوان موٹے سؤر جو میرے سامنے بیٹھے ہو، تم 1 سال کے عرصے میں ذبح ہوتے ہوئے چیخو گے۔ اس طرح ذبح ہونا ہم تمام گائیں، سؤر، مرغیوں، بھیڑوں اور باقی سب کا مقدر ہے۔ حتیٰ کہ گھوڑے اور کتوں کی قسمت بھی اس سے اچھی نہیں ہے۔ تم باکسر، جب بھی تمہارے پٹھے کمزور ہوں گے، مسٹر جونز تمہیں کنیکر یعنی گھوڑوں کے قصاب کے پاس فروخت کر دے گا، جو تمہارا گلا کاٹ کر تمہارے گوشت ابال کر لومڑی کا شکار کرنے والے کتوں کو کھلا دے گا۔ جہاں تک کتوں کا تعلق ہے، جب وہ بوڑھے ہو جائیں اور ان کے دانت جڑ جائیں گے، مسٹر جونز ان کے گلے میں اینٹ باندھ کر نزدیکی جوہڑ میں پھینک کر ڈبو دے گا۔ کیا یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں نہیں ہے کہ ہماری ساری تکلیفیں انسان کے ظلم و ستم سے شروع ہوتی ہیں؟ صرف انسان سے نجات حاصل کر لو، ہماری محنت کا پھل ہمارا ہوگا۔ صرف 1 رات میں ہی ہم آزاد اور امیر ہو جائیں گے۔ پھر کیا کیا جائے؟ کیوں دن رات کام کریں، اپنے جسم اور روح کو استعمال کریں اور نسل انسانی کو الٹا دیں؟ دوستو، میرا یہی پیغام ہے۔ بغاوت، مجھے معلوم نہیں یہ بغاوت کب ہوگی، یہ 1 ہفتے میں ہو سکتی ہے یا اسے 100 سال لگ سکتے ہیں، لیکن میں اسے ایسے ہی جانتا ہوں جیسے یہ گھاس میرے پاؤں کے نیچے ہے، کہ جلد یا بدیر انصاف ہوگا۔ اپنی نگاہ اس بات پر مرکوز کر دو دوستو، اس مختصر زندگی میں یہ کر گزرو، اور سب سے بڑھ کر میرا یہ پیغام ان سب کو پہنچا دو جو تمہارے بعد آ رہے ہیں، تاکہ مستقبل کی نسلیں اپنی جدوجہد جاری رکھیں حتیٰ کہ وہ فتح یاب ہوں۔
اور دوستو یاد رکھو تمہارا ارادہ کبھی نہ لڑکھڑائے، کوئی دلیل تمہیں راستے سے نہ بھٹکائے۔ یہ بات کبھی نہ سنو کہ انسان اور حیوانوں کا مقدر ایک ہے، دلچسپی ایک ہے کہ ایک خوشحالی دوسرے کی خوشحالی ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، انسان صرف اپنے فائدے دیکھتا ہے، دوسرے کسی کا فائدہ نہیں دیکھتا۔ ہم حیوانوں کے بیچ اتفاق ہونا چاہیے، جدوجہد میں مکمل بھائی چارہ ہونا چاہیے۔ تمام انسان ہمارے دشمن ہیں، تمام حیوان دوست ہیں۔ اس موقع پر ایک ہلچل محسوس ہوئی۔ جب میجر بول رہا تھا، 4 بڑے چوہے اپنی بلوں سے نکلے اور اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑے ہو کر اس کی تقریر سن رہے تھے۔ کتوں نے چوہوں کو دیکھ لیا تھا اور چوہے اپنے بلوں میں جلدی سے لپٹ کر ہی اپنی جان بچا سکے۔ میجر نے اپنا پاؤں اٹھایا کہ سب خاموش ہو جائیں۔ دوستو، اس نے کہا، ایک مسئلہ لازمی حل ہونا چاہیے۔ یہ وحشی جانور مثلاً چوہا اور خرگوش، کیا یہ ہمارے دوست ہیں یا دشمن؟ آئیں اس پر ووٹ ڈالیں۔ میں اس اجتماع میں یہ سوال اٹھاتا ہوں، کیا چوہے دوست ہیں؟ ووٹ ڈالے گئے، فیصلہ ہو گیا کہ چوہے دوست ہیں۔ ایک غالب رائے کا اظہار کر دیا گیا۔ صرف 4 ووٹ مخالفت میں آئے، 3 کتے اور 1 بلی، جس کے بارے میں بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے دونوں جانب ووٹ ڈال دیے تھے۔ میجر نے تقریر جاری رکھی، مجھے کچھ اور کہنا ہے، میں محض آدھا کر رہا ہوں۔ آپ اپنا عناد انسان کے خلاف نہ بھولیں، یہ آپ کا فرض بھی ہے کہ اس کے تمام طرز عمل کے خلاف اپنی دشمنی کا فراموش نہ کریں۔ یہ جو 2 ٹانگوں پر چلتا ہوا انسان ہے، یہ آپ کا دشمن ہے۔ جو بھی 4 ٹانگوں پہ چلتا یا پروں پر اڑتا ہے، دوست ہے۔ اور یاد رکھیں کہ انسان کے خلاف جنگ میں ہمیں اس کی مشابہت کی ضرورت نہیں۔ جب آپ اس پر فتح پا لیں تب بھی اس کے عیب نہ اپنائیں۔ کوئی جانور کبھی گھر میں نہ رہے، بستر میں نہ سوئے، لباس نہ پہنے، شراب نہ پیے، تمباکو نہ پیے، پیسے کو ہاتھ نہ لگائے اور نہ ہی تجارت کرے۔ انسان کی تمام عادات پرعیب ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی جانور اپنی نوع کے جانوروں پر ظلم نہ کرے، کمزور یا طاقتور، عقل مند یا سادہ، ہم سب بھائی ہیں۔ کوئی جانور دوسرے جانور کو قتل نہ کرے، تمام جانور برابر ہیں۔ دوستو، اب میں آپ کو کل رات کے خواب کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں وہ خواب آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ یہ خواب زمین کے بارے میں تھا، جب انسان ناپیدا ہو جائے گا۔ لیکن اس خواب نے مجھے وہ یاد دلا دیا جو میں کافی عرصہ سے بھول گیا تھا۔ کئی سال پہلے جب میں چھوٹا سور تھا، میری ماں اور دوسرے سور ایک گانا گایا کرتے تھے جس کی محض انہیں ٹیون یاد تھی، یا صرف پہلے 3 لفظ۔ میں نے وہ ٹیون بچپن میں سیکھی تھی، لیکن یہ ٹیون میرے ذہن سے نکل چکی تھی سابقہ رات۔ بہرحال یہ ٹیون مجھے خواب میں یاد آ گئی۔ مزید برآں مجھے اس گیت کے الفاظ بھی یاد آ گئے، وہ الفاظ مجھے یقین ہے جو جانوروں نے گائے تھے۔ کتنا عرصہ قبل وہ الفاظ ہماری نسلوں کے ذہن سے معاف ہو گئے تھے۔ دوستو، میں وہ گیت آپ کو سناؤں گا۔ میں بوڑھا ہوں، میری آواز بیٹھی ہوئی ہے، لیکن جب میں آپ کو وہ ٹیون سکھا دوں تو آپ خود اس کو بہتر طور پر گا لو گے۔ اس کا عنوان ہے انگلستان کے حیوان۔ بوڑھے میجر نے اپنا گلا صاف کیا اور گیت گانا شروع کیا۔ جیسا اس نے کہا تھا، اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی، لیکن وہ بہتر گا رہا تھا، اور یہ دل دہلا دینے والی ٹیون تھی۔ یہ کچھ کلیمنٹائن اور لا کیوکراچا کے درمیان تھی۔ اس کے الفاظ یوں تھے، انگلستان کے حیوانوں، آئرلینڈ کے حیوانوں، تمام ممالک اور آب و ہوا کے حیوانوں، میری خوش کر دینے والی خبر سنو۔ آنے والے سنہرے وقت کی خبر، جلد یا بدیر وہ دن آئے گا، ظالم انسان مغلوب ہو جائے گا اور انگلستان کے زرخیز کھیتوں میں صرف حیوانات ہی پھر رہے ہوں گے۔ ہمارے ناکوں سے لوہے کے چھلے غائب ہو جائیں گے اور ہماری کمر سے زین ختم ہو جائے گی۔ لگام اور ایڑ ہمیشہ کے لیے زنگ آلود ہو جائے گی۔ ظالم کوڑے ہم پر نہ برسائیں گے۔ دولت سے کم اور عقل سے زیادہ، گندم اور جو خریدے جائیں گے، گھاس اور جو ملے گا،
برسیم اور پھلیاں اور گتاوا اس دن سب ہمارا ہوں گے۔ انگلستان کے کھیت اس دن چمکتے ہوں گے، اس کے صاف پانی ہوں گے، اس کی ہوائیں میٹھی میٹھی چلیں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب ہم آزاد ہوں گے۔ اس دن کے لیے ہم سب مل کر کام کریں گے، حالانکہ ایسا دن چڑھنے سے پہلے ہی ہم مر جائیں گے۔ گائیں، گھوڑے، بطخیں اور بڑی بطخیں تمام مل کر آزادی کی کوشش کریں۔ انگلستان کے حیوانوں، آئرلینڈ کے حیوانوں، تمام ممالک اور آب و ہوا کے حیوانوں، میری بات کو سنو اور اسے خوب پھیلاؤ۔ یہ بات آنے والے سنہرے وقت کے بارے میں ہے۔ جو ہی گیت گایا گیا، تمام جانور بے بہا جذباتی ہو گئے۔ میجر کے آخر تک پہنچنے سے قبل وہ سب اسے گانے لگے۔ ان میں سے جو سب سے زیادہ احمق تھا، اس نے بھی ٹیون اور کچھ الفاظ اپنا لیے، اور جہاں تک عقل مند جانوروں کا تعلق ہے، مثال کے طور پر سور اور کتے، انہوں نے تمام گیت چند منٹوں میں زبانی یاد کر لیا، اور چند ابتدائی کوشش کے بعد تمام فارم انگلستان کے حیوان کے گیت سے گونج اٹھا، اور ان کی آواز میں کمال کی ہم آہنگی تھی۔ گائیں اس گیت کو اپنی آواز میں گا رہی تھیں، کتے بھونک بھونک کر گا رہے تھے، بھیڑیں میں میں کر کے گا رہی تھیں، گھوڑے ہنہنا کر گا رہے تھے، بطخیں کیں کیں کر کے گا رہی تھیں۔ وہ اس گیت سے اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے 5 دفعہ یہ گیت گایا، اور تمام رات یہ گیت گا سکتے تھے اگر انہیں روک نہ دیا جاتا۔ بدقسمتی سے مسٹر جونز اس شور شرابے سے جاگ اٹھا اور جست لگا کر بستر سے اٹھا۔ اسے یقین تھا کہ صحن میں کوئی لومڑی ہے۔ اس نے بندوق اٹھائی جو ہمیشہ اس کے بیڈ روم کے کونے میں پڑی ہوئی ہوتی تھی، اور نمبر 6 کے کارتوس اس نے اندھیرے میں فائر کر دیے۔ فار کے چھرے بارن کی دیوار میں پیوست ہو گئے، اور یہ اجتماع یک لخت اختتام پذیر ہو گیا۔ ہر کوئی اپنی خواب گاہ کی جانب بھاگ اٹھا، پرندے اپنی اونچی جگہوں پر بجمان ہو گئے، حیوانات گھاس پر آرام سے ٹک گئے، اور تمام فارم فوری طور پر نیند کی خاموشی میں ڈوب گیا۔ دوسرا چیپٹر۔ 3 رات بعد بوڑھا میجر نیند میں ملک عدم شمار گیا۔ اس کی میت باغ کے قریب دفن کر دی گئی۔ یہ ماہ مارچ کا اوائل تھا۔ اگلے 3 ماہ میں بہت پراسرار عمل جاری رہا۔ میجر کی تقریر نے عقل مند جانوروں کو مکمل طور پر زندگی کا ایک نیا تصور دیا۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ وہ بغاوت جس کی میجر نے پیش گوئی کی تھی کب برپا ہوگی۔ ان کے پاس کوئی ایسی منطق نہ تھی کہ یہ سب ان کی زندگیوں میں ہو جائے گا، لیکن انہوں نے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ یہ ان کا فرض تھا کہ اس کے بارے میں سوچیں اور تیاری کریں۔ تدریس اور انتظام کا عمل فطرتاً سوروں کا تھا، جنہیں عموماً سب سے زیادہ عقل مند جانور سمجھا جاتا تھا۔ سوروں میں سے سب سے زیادہ نمایاں اور ممتاز دو نوجوان سور تھے، جن کے نام سنو بال اور نپولین تھے، جنہیں مسٹر جونز فروخت کرنے کے لیے رکھ رہا تھا۔ نپولین ایک بہت بڑا بلکہ وحشت ناک برکشائر علاقے کا سور تھا۔ وہ زیادہ باتونی نہ تھا، لیکن اپنے کام نکالنا جانتا تھا۔ سنو بال طبیعتاً نپولین سے زیادہ زندہ دل تھا۔ وہ تیز رفتاری سے گفتگو کرتا اور اس کی طبیعت نئی چیزوں کی تلاش اور دریافت کی جانب مائل تھی، لیکن کردار کی گہرائی اس میں کم تھی۔ فارم پر تمام سور کھانے والے گوشت کے لیے پالے ہوئے تھے۔ ان سب میں سے ایک چھوٹا اور موٹا سور تھا جس کا نام سکویلر تھا۔ اس کی گالیں گول مٹول تھیں، چمکتی آنکھیں، ہلکی پھلکی چال اور حرکات اور تیز و تندو آواز۔ وہ شاندار گفتگو کرنے والا سور تھا، اور جب بھی وہ کوئی مشکل نکتہ زیر بحث لاتا تو دونوں جانب پھدکارتا رہتا اور اپنی دم ہلاتا رہتا تھا، جو کہ بہت ترغیب دینے والی بات تھی۔ دوسرے سور سکویلر کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ وہ کالے کو سفید کر سکتا تھا۔ ان تینوں نے بوڑھے میجر کی تدریس اور تصور کو ایک مکمل نظام کی شکل دے دی، جس کا نام انہوں نے حیوانیت، اینیملزم رکھ دیا تھا۔ ہفتے میں کئی راتیں جب مسٹر جونز سو جاتا تھا، وہ اجتماع کرتے اور حیوانیت کے فلسفے کو بیان کرتے، اور دوسرے جانور سنتے تھے۔ پہلے انہیں بہت احمق پن اور مخالفت کا سامنا رہا۔ ان میں سے کچھ مسٹر جونز کے
کے لیے صدق اور خلوص کی بات کرتے جسے وہ اپنا ماسٹر کہتے تھے، یا ایسے الفاظ استعمال کرتے کہ مسٹر جونز ہمیں پالتا ہے، کھلاتا ہے، اگر وہ چلا جائے تو ہم بھوک سے مر جائیں۔ دوسرے حیوان ایسے سوال پوچھتے کہ وہ اس کے بارے میں پرواہ کیوں کریں کہ ان کی موت کے بعد کیا ہوگا، یا اگر اس بغاوت پر برپا ہونا ہی ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا کہ ہم اس کے لیے کچھ کریں یا نہ کریں۔ اور سوروں کے لیے یہ بہت مشکل کام تھا کہ انہیں سمجھا سکیں کہ یہ حیوانیت کے فلسفے کا تضاد ہے۔ سب سے زیادہ احمق سوالات سفید گھوڑی کیے جس کا نام مولی تھا۔ اس نے سنوبال سے جو پہلا سوال کیا وہ یہ تھا، بغاوت کے بعد کھانے کو کھانڈ ملے گی؟ نہیں، سنوبال نے مضبوطی سے کہا، ہمارے پاس فارم پر کھانڈ بنانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اس کے علاوہ تمہیں کھانڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جوئی اور گھاس جو بھی ملے گی۔ اور کیا میں اپنے بالوں میں ربن پہن سکوں گی؟ مولی نے کہا، اسے دو۔ سنوبال نے کہا، یہ ربن جو تم پہنے ہوئے ہو اور جنہیں تم اتنا پسند کرتی ہو غلامی کی علامت ہے، تم سمجھ نہیں سکتی کہ آزادی کی قدر و قیمت ربن سے زیادہ ہے۔ مولی نے رضامندی کا اظہار کیا لیکن وہ زیادہ قائل نہ ہوئی۔ سوروں کے لیے وہ جھوٹ جو موسیس سدھایا ہوا کوّا بول رہا تھا، ان سب کو زائل کرنا ان کی جدوجہد کا بڑا حصہ تھا۔ موسیس جو مسٹر جونز کا من پسند پالتو پرندہ تھا، مسٹر جونز کا جاسوس تھا اور بات کو ادھر سے ادھر لے جانے کا ماہر تھا، لیکن وہ گفتگو کا بھی ماہر تھا۔ وہ کہا کرتا تھا اور دعویٰ کرتا تھا کہ وہ ایک ملک کو جاتا ہے جس کا نام شوگر کینڈی ماؤنٹین ہے، جہاں میں تمام جانور مرنے کے بعد جاتے ہیں۔ یہ ملک کہیں آسمان کے پاس ہی واقع ہے، یہ ملک بادلوں سے ذرا آگے ہے۔ موسیس بتایا کرتا تھا، شوگر کینڈی پہاڑی ملک میں 7 دن اتوار ہوتا ہے، برسیم تمام سال ہرا رہتا ہے۔ کھانڈ کے ٹکڑے اور السی کے ٹکڑے جھاڑیوں پر لگے تھے۔ حیوان موسیس سے نفرت کرتے کیونکہ وہ چغلی کرتا اور کام نہ کرتا، لیکن ان میں کچھ شوگر کینڈی پہاڑ ملک پر یقین کرتے تھے، اور سوروں کی جانب سے بہت شدید بحث و تحمیس کی جاتی کہ ایسا کوئی ملک موجود نہیں۔ ان سوروں کے بہت مخلص شاگرد بیل گاڑی کھینچنے والے گھوڑے تھے جن کے نام باکسر اور کلوور تھے۔ ان دونوں کے لیے کچھ اپنے لیے سوچنا بہت مشکل تھا، لیکن ایک دفعہ جب انہوں نے سوروں کو اپنا دوست مان لیا، وہ ہر بات سمجھ جاتے اور جو انہیں کہی جاتی، اور دوسرے جانوروں کو وہ بات سادہ بحث کے بعد ان کے گوش گزار کر دیتے۔ وہ یقینی طور پر اجتماع میں حاضر ہوتے جو بارن پر ہوتا، اور گیت انگلستان کے حیوان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، جس کے ساتھ اجتماع ہمیشہ اختتام پذیر ہوتا۔ اب ایسا ہوا کہ بغاوت برپا کر دی گئی توقع سے بہت پہلے، اور اتنی آسانی سے کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ ماضی کے سالوں میں مسٹر جونز حالانکہ بہت سخت کام کروانے والا ماسٹر تھا اور قابل کسان تھا، لیکن بعد میں اس کے مقدر بگڑ گئے تھے اور اس کے لیے برا وقت سر پر کھڑا ہوا تھا۔ ایک قانونی مقدمے میں مال ضائع ہونے کے بعد وہ بڑا بددل ہوا اور شراب کی اتنی مقدار پینے لگا جس کی اس کو ضرورت نہ تھی۔ کبھی کبھی وہ کئی روز تک اپنی ونڈسر کرسی پر باورچی خانے میں بیٹھا رہتا، اخباریں پڑھتا، شراب پیتا، اور کبھی کبھی کوے موسیس کو شراب میں ڈبو کر روٹی کے ٹکڑے کھلاتا۔ اس کے مرد کارندے سست اور بے ایمان تھے، کھیتوں میں جڑی بوٹیاں اٹی پڑی تھیں، عمارتوں کی چھتوں کی مرمت ہونے والی تھی، باڑیں بغیر نگہداشت کے تھیں، اور حیوانات کو چارہ پورا نہ ملتا۔ ماہ جون آ پہنچا اور گھاس کاٹنے کے لیے تیاری تھی۔ مڈ سمر کے موقع پر، جو ہفتہ کا دن تھا، مسٹر جونز ایک شراب خانے میں جس کا نام ولنگڈن تھا اور وہ ریڈ لیون کے علاقے میں تھا، جا کر شراب پی اور وہ اتوار کی دوپہر تک واپس گھر نہ آیا۔ مرد کارندے دن میں گائیں دودھ کے لیے دودھ لیں اور خرگوش کے شکار کو نکل گئے۔
انہوں نے حیوانات کو کچھ کھلانے کی بالکل پرواہ نہ کی۔ جب مسٹر جونز واپس آیا وہ فوراً ڈرائنگ روم کے صوفے پر لیٹ کر سو گیا اور اخبار نیوز آف دی ورلڈ چہرے پر لے لیا۔ یہاں تک کہ شام ہو گئی اور جانوروں کو کوئی چارہ نہ دیا گیا۔ آخر کار وہ اس بات کو برداشت نہ کر سکے۔ ایک گائے نے اپنے سینگوں سے اسٹور کا دروازہ توڑ دیا اور تمام جانور بائنس میں سے کھانے لگ گئے۔ اسی لمحے مسٹر جونز جاگ اٹھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اور اس کے 4 مرد کرندے ہاتھوں میں کوڑے لیے اسٹور کے اندر داخل ہوئے اور تمام اطراف میں مار پیٹ کرنے لگے۔ بھوکے جانور یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکے، حالانکہ انہوں نے ایسی کوئی تجویز نہ بنائی تھی۔ وہ ایک ساتھ ان کو دیکھنے والوں پر پل پڑے۔ مسٹر جونز اور اس کے کرندے ہر جانب ارد گرد سے مار کھا رہے تھے، بیچ میں پھنسے ہوئے تھے اور جانور ان پر کود کود کر لاتیں مار رہے تھے۔ حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے حیوانوں کو اس طرح سے عمل کرتے کبھی نہ دیکھا تھا اور یک لخت ایک بغاوت کا سماں بن گیا کہ وہ حیوانات جنہیں وہ اپنی مرضی سے بدسلوکی اور مار پیٹ کا نشانہ بناتے تھے، وہ انہیں یوں ڈرا رہے تھے کہ ان کی عقل ان کا منہ چڑھا رہی تھی۔ 1-2 لمحوں کے بعد انہوں نے کوشش کو خیر باد کہا اور بھاگ اٹھے۔ 1 منٹ کے بعد وہ پانچوں بیل گاڑی یا گھوڑا گاڑی کے راستے پر پوری رفتار سے بھاگے جا رہے تھے۔ یہ راستہ بڑی سڑک سے جا ملتا تھا۔ حیوانات فتح یابی کے تاثر میں ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ مسٹر جونز نے جو ہی یہ سب کھڑکی میں سے دیکھا، کچھ اشیاء کارپیٹ بیگ میں ڈال کر فارم کے دوسرے دروازے سے بھاگ نکلی۔ کواموسس اسے بھاگتے دیکھ کر لکڑی کی اونچی کھڑکی سے اڑا اور مسٹر جونز کے پیچھے پیچھے اڑنے لگا اور زور زور سے کیں کیں کرتا رہا۔ اسی صحنہ میں جانوروں نے مسٹر جونز اور اس کے آدمیوں کا زوردار پیچھا کیا اور بڑی سڑک تک جا کر 5 تختوں سے بنے بڑے گیٹ کو ان کے اوپر بند کر دیا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ جان سکیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، بغاوت کامیاب طریقے سے برپا کر دی گئی۔ مسٹر جونز کو باہر نکال پھینکا گیا اور مینر فارم پر جانوروں کا قبضہ ہو گیا۔ پہلے چند منٹ تو جانور اپنی خوش قسمتی پر بمشکل یقین کر رہے تھے۔ ان کا پہلا عمل یہ تھا کہ وہ اکٹھے ہو کر باہر کی باؤنڈری کے پاس اچھل کودتے رہے اور یقین کرنا چاہتے تھے کہ کوئی انسان اس علاقے میں چھپا بیٹھا نہ ہو۔ پھر وہ بھاگ کر فارم کی جانب آیا۔ مسٹر جونز کی حکمرانی کے تمام آثار کا صفایا کرنا چاہتے تھے۔ اس حکمرانی سے انہیں سخت نفرت تھی۔ زین اور کاٹھی والے کمرے کا دروازہ توڑ دیا گیا۔ یہ کمرہ اصطبل کے قریب ہی تھا۔ لگامیں، ناک کے چھلے، کتوں کی زنجیریں، وہ ظالمانہ چاقو جس سے سوروں اور مینڈکوں کو خصی کیا کرتا تھا، تمام کے تمام کنویں میں پھینک دیے گئے۔ چمڑے کی لگامیں، موٹے رسے، کھوپے اور بے عزت کرنے والے چارے کے لٹکے ہوئے تھیلے جو حیوان کے سرے سے نیچے منہ کے ارد گرد لٹکایا جاتا ہے، سب کوڑے کی جلتی آگ پر پھینک دیے گئے۔ یہ آگ صحن میں جل رہی تھی۔ کوڑوں کا بھی یہی حشر ہوا۔ تمام جانور خوشی سے ناچنے لگے جب انہوں نے دیکھا کہ کوڑے آگ میں جل رہے ہیں۔ سنوبال نے وہ رنگدار ربن جو مارکیٹ کے روز جانوروں کی گردن کے بالوں اور دمبوں پر باندھے جاتے تھے، آگ میں پھینک دیے۔ تمام ربن، اس نے کہا، لباس کی طرح ہیں جو انسانوں کا طرح ہے۔ حیوانات ننگے ہوتے ہیں۔ جب باکسر نے یہ سنا تو وہ گھاس کا بنا ہوا چھوٹا سا ہیٹ لے آیا جسے وہ گرمی کے موسم میں کانوں سے مکھیاں دور رکھنے کے لیے پہنا کرتا تھا، اور اسے دوسری چیزوں کے ساتھ آگ میں جھونک دیا۔ تھوڑے ہی وقت میں جانوروں نے مسٹر جونز کی تمام باقیات کو تباہ کر دیا، تمام وہ باقیاں جو اس کی یاد دلاتیں۔ نیپولین پھر تمام جانوروں کو اسٹور شیڈ تک لے آیا اور ان سب کو غلے کا ڈبل راشن کھلایا۔ کتوں کو 2-2 بسکٹ دیے۔ پھر انہوں نے انگلستان کے جانور کا گیت گایا۔ یہ گیت انہوں نے آغاز سے اختتام تک 7 دفعہ گایا اور سو گئے جیسے کہ وہ پہلے کبھی ایسا نہ سوئے تھے۔
لیکن صبح صادق کے وقت حسب معمول جاگے اور ایک دن جو عظیم الشان واقعہ رونما ہوا تھا اس کے بارے میں سوچتے ہوئے اکٹھے ہو کر چراگاہ کی جانب دوڑ کر گئے۔ چراگاہ کے راستے پر ذرا نیچے زمین کا ایک غبار تھا جہاں سے فارم کا مکمل نظارہ ہوتا تھا۔ حیوانات اس اونچی جگہ پر چڑھ گئے اور اپنے ارد گرد صبح کی روشنی میں دیکھنے لگے۔ ہاں، یہ سب ان کا تھا، سب کچھ جسے وہ دیکھ رہے تھے ان کا تھا۔ اسی خیال کی مدہوشی میں وہ ارد گرد بھاگ رہے تھے، وہ کود کود کر ہوا میں چھلانگیں لگا رہے تھے، وہ شبنم میں لیٹ رہے تھے، وہ موسم گرما کی گھاس کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے، وہ زرخیز کالی زمین کے ڈھیلے اوپر پھینک رہے تھے اور اس کی خوشبو کا مزہ لے رہے تھے۔ پھر وہ فارم کے اندر جا کر معائنہ کرتے رہے اور زرخیز زمین کی بے حد تعریف کرتے رہے، وہ گھاس کے کھیتوں کو دیکھتے رہے، باغ کا نظارہ کرتے رہے، جھوٹ کو دیکھتے رہے، چھوٹے جنگل کو دیکھتے رہے۔ انہیں ایسا لگتا تھا جیسے کہ انہوں نے یہ سب چیزیں پہلے کبھی نہ دیکھی تھیں، اور اب بھی یقین کرنا مشکل تھا کہ یہ سب ان کا تھا۔ پھر وہ قطار بنا کر فارم کی عمارت تک آئے اور خاموشی سے فارم ہاؤس کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ بھی انہی کے لیے تھا، لیکن وہ اندر جانے سے ڈرتے تھے۔ ایک لمحے کے بعد سنو بال اور نپولین نے کندھے کے زور سے دھکا دے کر دروازہ کھولا اور تمام جانور ایک قطار میں اندر داخل ہو گئے۔ وہ بہت محتاط انداز میں چل رہے تھے تاکہ کسی چیز کو الٹ پلٹ نہ دیں۔ وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آہستہ آہستہ چل کر گئے اور وہ ڈر کے مارے بس خسر پسر کی آواز ہی نکال رہے تھے اور خوف سے ہر ایک چیز کو دیکھ رہے تھے۔ وہ ناقابل یقین امیرانہ تعیش پرستی کو دیکھ رہے تھے، وہ بستر کو دیکھ رہے تھے، وہ بستر کے اوپر کے اپنے پروں سے بنے گدے کو دیکھ رہے تھے، چہرہ دیکھنے والا آئینہ، گھوڑوں کے بالوں سے بنا ہوا صوفہ، برسلز شہر کا قلین، ملکہ وکٹوریہ کے زمانے کا بنا لیتھوگراف جو ڈرائنگ روم کی انگیٹھی پر پڑا تھا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے کہ ان پر منقش ہوا کہ مولی غائب ہے۔ پیچھے جا کر دیکھا تو وہ سب سے بہترین بیڈ روم میں رہ گئی تھی۔ اس نے مسٹر جونز کے ڈریسنگ ٹیبل سے ایک نیلا ربن لیا اور اسے اپنے کندھے کے برابر رکھ کر دیکھ رہی تھی اور اپنے آپ کی تعریف احمقانہ انداز میں کر رہی تھی۔ دوسروں نے اس کو برا بھلا کہا اور باہر چلے گئے۔ باورچی خانے میں کچھ گوشت کے ٹکڑے لٹکے ہوئے تھے جنہیں وہ دفن کرنے کے لیے گئے۔ شراب کا ڈرم جو شراب خانے میں رکھا ہوا تھا، جسے باکسر نے اپنے کھر سے زور سے مارا، اس کے علاوہ کسی اور شے کو نہ چھوڑا گیا۔ ان سب نے وہاں ہی متفقہ قرارداد پاس کی کہ فارم ہاؤس کو عجائب گھر بنا دیا جائے۔ سب نے اتفاق کیا کہ کوئی جانور وہاں نہیں رہے گا۔ جانوروں نے اپنا ناشتہ کیا اور سنو بال اور نپولین نے سب کو اکٹھا کر لیا۔ دوستو، سنو بال نے کہا، ابھی 6:30 بجے ہیں اور تمام دن ہمارے سامنے ہے۔ آج ہم گھاس کاٹیں گے، لیکن ایک ضروری بات اور ہے جس پر ہم پہلے توجہ دیں گے۔ سورج نے انکشاف کیا کہ پچھلے 3 ماہ میں انہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا ہے اور یہ سب انہوں نے ایک پرانی ہجے والی کتاب سے سیکھا ہے۔ یہ کتاب مسٹر جونز کے بچوں کی تھی جسے انہوں نے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا تھا۔ نپولین نے پھر سفید اور کالے رنگ کے ڈبے منگوانے بھیجا اور بڑی سڑک کی طرف کھلتے گیٹ کی طرف چلے گئے۔ پھر سنو بال نے، کیونکہ سنو بال سب سے اچھا لکھتا تھا، اپنے کھر میں ایک برش تھام کر دروازے کے اوپر سے نیچے تک لکھا ہوا مینر فارم مٹا دیا اور اس کی جگہ پر اینیمل فارم لکھ دیا۔ اب اس کا نام یہی ہوگا۔ اس کے بعد وہ فارم کی عمارت تک گئے جہاں سنو بال اور نپولین نے ایک سیڑھی منگوائی جو انہوں نے بڑی بارن کی آخری دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے پڑھنے کے 3 ماہ بعد سور اس بات میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ حیوانیت کے اصولوں کو 7 کمانڈمنٹ تک محدود کر دیا ہے۔
یہ 7 احکامات دیوار پر کندہ کر دیے جائیں گے۔ یہ ایک ناقابل تغیر قانون کی شکل اختیار کر لیں گے اور فارم پر موجودہ جانور انہی قوانین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، ذرا مشکل کے ساتھ، کیونکہ سور سیڑھی پر آسانی سے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ سنو بال سیڑھی پر چڑھ گیا اور کام میں لگ گیا، اور سکویلر کچھ ڈنڈے نیچے رنگ کا ڈبہ لیے کھڑا تھا۔ یہ احکامات کالی لکھ لگی دیوار کے اوپر بڑے بڑے سفید حروف میں لکھے گئے، جو 30 گز دور سے بھی پڑھے جا سکتے تھے۔ وہ اس طرح سے لکھے ہوئے تھے: 7 احکامات، 7 commandments۔ جو بھی 2 ٹانگوں پر چلتا ہے وہ دشمن ہے، جو بھی 4 ٹانگوں پر چلتا ہے اور اڑتا ہے دوست ہے۔ کوئی جانور لباس نہ پہنے گا، کوئی جانور بستر میں نہ سوئے گا، کوئی جانور شراب نہیں پیے گا، کوئی جانور دوسرے جانور کو نہیں مارے گا، تمام حیوانات برابر ہیں۔ یہ سطریں بہت صاف طرح سے لکھی گئی تھیں اور سوائے لفظ فرینڈ کے فرینڈ لکھا گیا اور حروف ایس الٹے لکھے گئے، وگرنہ تمام ہجے تمام سطروں میں بالکل صحیح تھے۔ سنو بال نے سب کے فائدے کے لیے اسے زوردار آواز میں پڑھا۔ تمام حیوانات نے رضا مندی کے انداز میں سر ہلایا اور چالاک ہوشیار جانوروں نے جملہ کمانڈمنٹ کو زبانی یاد کرنا شروع کر دیا۔ اب دوستو، ساتھیو، سنو بال نے کہا، پینٹ برش کو نیچے پھینکتے ہوئے کہا، آؤ اب گھاس کے کھیت کی طرف چلیں۔ آئیں اس کو عزت کا مسئلہ بنا لیں کہ جتنے وقت میں مسٹر جونز اور اس کے کارندے اس کام کو کرتے ہیں، اس سے کم وقت میں ہم اس کام کو سر انجام دیں۔ لیکن اس موقع پر 3 گائیں جو کچھ وقت سے بے چینی محسوس کر رہی تھیں، انہوں نے بولنا شروع کر دیا۔ ان کا دودھ 24 گھنٹوں سے نہ دھویا گیا تھا اور ان کے تھن پھٹنے والے ہو گئے تھے۔ تھوڑی سوچ بچار کے بعد سوروں نے بالٹیاں منگوائیں اور کافی کامیابی سے دودھ دھو لیا۔ ان کے کھر اس کام کے لیے بہت مناسب لگے۔ جلد ہی وہاں 5 بالٹیاں کریم اور جھاگ والے دودھ کی بھری ہوئی تھیں، جن کو کچھ جانور بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ کسی جانور نے کہا، اس سارے دودھ کا کیا ہوگا؟ مرغیوں میں سے ایک مرغی نے کہا، مسٹر جونز کبھی کبھی ہماری خوراک میں دودھ ملاتا تھا۔ ساتھیو، دودھ کے بارے میں نہ سوچیں۔ نپولین نے اپنے آپ کو دودھ کی بالٹی سامنے بٹھاتے ہوئے چیخ کر کہا، اس کا بھی کچھ ہو جائے گا۔ فصل کاٹنا زیادہ ضروری ہے۔ کامریڈ، سنو بال ہم سب کو لے کر جائے گا۔ آگے بڑھو ساتھیو، گھاس ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ چنانچہ جانور گھاس کے کھیت کی جانب چل پڑے، اور جب وہ شام کو واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ دودھ غائب تھا۔